ساتھ ہیں، شیوخ الحدیث کے ساتھ ہیں، مجمع علمائے اہلحدیث کے ساتھ ہیں، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب زندہ باد، علامہ حشام الہی ظہیر صاحب زندہ باد، علامہ محسن الہی ظہیر صاحب زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قیامت یہ ثانی صاحب نے مجھے بار بار کہا حضرت آپ نے آنا ہے، آپ یقین جانیں میں بیماری کے باوجود 2-3 مرتبہ اٹھا ہوں، میں اٹھا ہوں آنے کے لیے، میں جب گیٹ پہ پہنچا میرے قدم جو ہے وہ رک گئے، قاضی صاحب میں واپس چلا گیا، میں جا کر بستر پہ لیٹ گیا۔ میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں، اگر میں آ جاتا نا ادھر، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اگرچہ بیمار ہوں، پھر میں عمر صدیق صاحب کو بولنے نہیں دیتا تھا، یا مجھے لوگ مار دیتے جو مرضی کر دیتے، مجھے یہ بھی تھا کہ مولانا عمر صدیق صاحب نے بولنا ہے، یہ بولے گا میں روکوں گا، تو اللہ تعالیٰ کے کام اور ہوتے ہیں۔ تو بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے شیخ المنابی صاحب سے، شیخ القانی صاحب سے بات کی، میں نے کہا ہمارا کوئی ضمیر نہیں ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہیے، آگے عمل ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے میری بات کو مان لیا، اور میں اس سے پہلے ویڈیو پیغام پہنچا چکا ہوں، میں تمام حجت قائم کر چکا ہوں۔ ہمارے پاکستان کے امیر حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب حافظ اللہ، میں پھر یقین سے کہتا ہوں یہ 1 منٹ میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میر صاحب ان سب کو بلا دیں، میں نہیں مانتا، لوگ مجھے کہتے ہیں جی وہ نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے، میں نے کہا تم غلط کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت قاری صاحب تشریف فرمائے، میر صاحب ان کو بٹھائیں، اور میں نے یہ عرض پہلے کیا کہ میر صاحب ان کو بٹھائیں۔ اگرچہ میں سمجھتا ہوں یہ ہونا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارا بھی تو ضمیر ہے نا، تو ہمیں یہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ اور ہم آج تک یقین جانو حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ، ہم ان کو آج بھی جب نام آتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ میں نے 18 سال کی عمر میں حضرت شہید اسلام کو دیکھا تھا، تو خیر ان کے صاحبزادگان نے آج تک اس کے بارے میں کوئی بات نہیں، تو اس کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں صرف 1 منٹ لوں گا اور میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ فلاں ہوا میں پہنچا، فلاں ہوا میں پہنچا، فلاں ہوا میں پہنچا، یہ کہتے رہے حضرت۔ میں پھر بھی ادب و احترام، میں بڑا بدتمیز ہوں، لیکن میں پھر بھی احترام سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں علامہ ابتسام کے کافی کلیم سن رہا تھا، انہوں نے ہر موقع پر کتاب و سنت کا دفاع کیا۔ آپ بہتر جانتے حضرت علی صاحب حافظ اللہ یہ بھی اکثر میڈیا پہ آتے میں دیکھتا رہتا ہوں، یہاں بات کرنا کچھ اور ہے، مسجد میں کچھ اور ہے، میڈیا کے لوگ جو ہے وہ آپ کو پتہ عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں بھی علامہ ابتسام نے آپ کو بیان کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہم کتاب و سنت کی بنیاد پہ ان کے ساتھ ہیں، اور میں آپ حضرات سے کہتا ہوں سب سے
ہے کوئی کچھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہاں ان کے دور میں علماء بیٹھے ہیں، کوئی کسی نے عثمانی کا نعرہ لگایا، کسی نے کہا میں عثمانی ہوں، کسی نے کہا میں علوی ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک لائے عمل یہاں اس کے بعد ایک آپ جس کو مرضی چن لے، ایک بندہ گفتگو کرے گا جو ہماری ویڈیو آگے جائے گی۔ میں آپ کی وساطت سے یہ کہتا ہوں، خصوصاً میرا ذہن علامہ صادق میر صاحب کی طرف نہیں جاتا، میرا ذہن کہیں اور نہیں جاتا۔ میر صاحب 1 منٹ میں اس مسئلے کو حل کر دیں، اللہ جانتے ہیں کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ امیر محترم پروفیسر صادق میر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں گجرانوالہ سے ایک خطیب مولانا عمر صدیق صاحب آئے، انہوں نے اپنی تقریر میں آ کر جامعہ مدنیہ میں جو تقریر کی گئی اس میں جماعتی علماء کے بارے میں اور مسلکی عوام کے بارے میں بڑی اختلافی باتیں کی، اور علماء کرام کے بارے میں تو بدزبانی بھی کی۔ خصوصی طور پر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندوں کے بارے میں عرضہ سرائی کی۔ امیر محترم، ہم آپ کے جماعتی عوام ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کو جلد از جلد خود دلچسپی لے کر سلجھائیں۔ یہاں کے سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ جنہوں نے ان کی براہ راست تقریر سنی ہے، ان کے دل بہت دکھے، اور نہ صرف ان کے بلکہ پورے ملک میں ان کی یہ گفتگو گئی ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، اور لاکھوں لوگوں کے دل اس سے دکھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ علماء کرام اہل تشیع اور اصحاب بریلی کے اجتماعات میں جاتے ہیں اور وہاں پر بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کے قدم بقدم ہیں، جس سے جماعتی احباب کے لیے بڑا دلی دکھ ہوتا ہے اور ہمیں تانے مینے سننے کے لیے ملتے ہیں۔ آپ سے التماس کر رہے ہیں، آپ چونکہ ہمارے امیر ہیں اور آپ خصوصی خود دلچسپی لے کر اس مسئلے کو سلجھائیں۔ خصوصی طور پر جو مولوی عمر صدیق گجرانوالہ کا مولوی ہے، اس نے ہمارے لاہور میں آ کر عجیب فتنہ ڈال دیا ہے۔ یہ دجال آدمی کذاب ہے، مفتری ہے اور بدزبان بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے۔ ایسے شخص کو ضرور لگام ڈالی جائے، اور یہ آج لاہور چونکہ امر صدو سے بات ہو رہی ہے، میں پورے پاکستان کے اہل حدیثوں کو یہی کہوں گا کہ وہ اپنے اپنے ضلعوں سے، اپنی اپنی تحصیلوں سے، اپنے اپنے ایریوں سے، اپنے اپنے جتنے بھی جماعتی یونٹ ہیں ان کی طرف سے اس شخص کے بارے میں بات کریں، اور یہ ہماری باتیں امیر صاحب تک پہنچیں جو کہ ہمارے سب کے لیے قابل عزت، قابل احترام ہے۔ لیکن علماء کی گستاخیاں ہوتی رہیں، شیخ الحدیث کی گستاخیاں ہوتی رہیں، علماء کو کبھی دجالی، کبھی حرامزادے، کبھی کیا 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 کچھ کہا جاتا رہے، یہ قطعی طور پر برداشت نہیں ہوگا، یہ قطعی طور پر برداشت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو لگام ڈالیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے علماء کا تحفظ ہوگا، علماء کا دفاع ہوگا۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے پھر التماس کرتا ہوں کہ امیر محترم خصوصی طور پر آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ خصوصی طور پر آپ دلچسپی لے کر اس مولوی کو لگام ڈالیں جو سارے علماء کرام کے لیے ایک فتنہ بڑھا ہوا۔ بس یہی کلام ہے، اور آج یہ میری بات ہے، کل کلا یہ پورے پاکستان کی بات ہوگی، سارے اہل حدیثوں کی بات ہوگی، اور یہ صرف لاہور کی نہیں ہوگی، پورے
صوبے کی بلکہ پورے ملک کی بات ہوگی۔ السلام علیکم۔ تو لجنہ العلماء تھی، ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ وہ ایسے علماء نہیں ہیں کہ بس عام علماء، وہ بڑے خصوصی علماء ہیں۔ ہم تمام احباب علامہ برادران بھی اور لجنہ العلماء بھی ہم ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ ہم علامہ برادران کے ساتھ ہیں، ہم علامہ برادران کے ساتھ ہیں، ہم علامہ برادران کے ساتھ ہیں، علماء اہلحدیث کے ساتھ ہیں، شیوخ الحدیث کے ساتھ ہیں، لجنہ علماء اہلحدیث کے ساتھ ہیں۔ علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب زندہ باد، علامہ حشام علیہ ظہیر صاحب زندہ باد، علامہ محسن علیہ ظہیر صاحب زندہ باد۔